اسٹرانگ بنے اور بچے کو یاد رہنی چاہیے. اگر ہم نے ایک لیسن پڑھا تو پھر کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے. یاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 24 گھنٹے میں 68% جو آپ نے پڑھا اسکول میں وہ چلا جاتا ہے. 68% چلا جاتا ہے. اس کو بچانے کے لیے آپ کو 12 گھنٹے کے اندر اس کو ریپیٹ کرنا ہے. جناب فاطمہ پوچھتے تھے اپنے بیٹوں سے کیا نانا جان نے کیا کہا، تاکہ فرزند کے دماغ میں وہ جو بھی انہوں نے سیکھا وہ اسٹرانگ ہو جائے اور یاد ہے. ہم کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتا. ارے باپ کا یاد نہیں رہتا، یہ تو نیچرل ہے. اگر یاد کرنا ہو، یاد رکھنا ہو تو پھر ودن 12 آورس آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد جب آپ نے 2 مرتبہ کو سیکھا تو اس کے بعد تقریباً 10 یا 15% چلا جائے گا. باقی 85 to 90% یاد رہ جائے گا. اور بچے کی ہم کو کہا جاتا ہے کہ بچوں کے فرینڈس اچھا ہونی چاہیے. بچہ جس ماحول میں کھیل رہا ہو وہ اچھا ہونی چاہیے. یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، سماج کی نہیں. اگر میں نے کسی بچے کو دیکھا مستی کر رہا ہے، میری ذمہ داری ہے اس کو سمجھاؤں، مگر مین رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے. پیرنٹس کو جاننا چاہیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے 24/7. اور آپ کو اللہ نے بچہ دیا ہے، آپ کا اللہ کو بھروسہ تھا تم پہ، اس لیے تو بچہ دیا. دوسروں کو کیوں نہیں دیتا؟ میرے پاس کیوں بچے نہیں ہیں؟ اللہ بھروسہ نہیں ہے، مجھ کو بچہ نہیں دیا. آپ کے پاس بچہ ہے اور آپ بھی بچے سن رہے ہو. آپ کوشش کرے جو بھی آپ نے سیکھا، مدرسہ سے سیکھا، اسکول سے سیکھا، اس کو ودن 12 آورس اس کو آپ ریپیٹ کریں. کل ریپیٹ کریں گے اٹ از ٹو لیٹ کیونکہ وہ 68% تو چلا گیا. بعد میں آپ کو جو پھر سے ڈالنے کا ہے وہ الگ سے نیکسٹ اسٹیج ہے، یعنی ایگزامپل سے وہ سیکنڈ لیسن ہوگا. وہی لیسن آپ ریپیٹ نہیں کرتے اگر آپ نے 12 گھنٹے کے بعد آپ نے پھر سے پڑھا. ہم شیعوں کا یہ ایک زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ ایمان کی ظہور کے لیے ہم کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کے کلاسز میں بھی کہا، سوری آپ کے کچھ کے لیے یہ ریپیٹ ہوگا. آج ہم کو ایمان کی ضرورت ہے. ایمان غائب ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے. اور ایمان جب آئیں گے تو معلوم نہیں کتنا عرصہ، 1 سال 2 سال 3 سال، ہم کو ایمان کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد جب پوری دنیا میں امان ہو جائے گا، پیس آ گیا ہوگا، تب امام حکومت کریں گے کوفہ سے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ امام کوفے کی مسجد میں بیچ کے ریموٹ کنٹرول سے وہ پوری دنیا میں حکومت کرے گا. نہیں، اس وقت امام کو ہم کی ضرورت ہوگی. یہ یاد رکھے، امام کو ہم کی ضرورت ہوگی. اس وقت اس کی تیاری کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ امام کہے کہ مجھ سے یہ میسج ہے راجیہ سبھا میں دینے کا ہے، جاؤ دلی راجیہ سبھا میں یہ میرا میسج دے دو. اور میرے پاس کوالٹی نہیں ہو، اسکل نہ ہو کہ میں راجیہ سبھا جا کے ادھر راشٹرپتی اور دوسرے جو ایم پیز ہے اس کو میں ایڈریس کر سکوں. سب کے پاس بہت سی اسکلس کی ضرورت ہے. امام کو میسج بھیجنا
आप में से ही किसी को जाना पड़ेगा। रसूल खुदा ने सब जगह एम्बेसडर्स भेजे, मैसेजेस भेजे या साथ को भेजे, उन्होंने उसके पास स्किल था बोलने का, समझाने का, जो भी था इसलिए तो उनको भेजा। मालिक अश्तर को मिस्र भेजा गवर्नर, और फिर भी उसको समझाया कि किस तरह उधर हुकूमत करने का है। आज हम बात कर रहे थे कि कोफी अन्नान, द प्रीवियस यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल था, उसने कई साल पहले इमाम अली का जो लेटर था मालिक अश्तर को दिया था, वही लेटर की कॉपीज बना के यूनाइटेड नेशन में हर एक एम्बेसडर को, उधर तकरीबन 170 या 80 एम्बेसडर हैं, सबको कॉपी दिया। उसने कहा कि ये है 1300 साल पुराना गाइडेंस है किस तरह हुकूमत करना। अगर आज हमारे सब नेशंस इसके मुताबिक चलेंगे तो दुनिया में किसी जगह भी वॉर नहीं होगा, पूरी दुनिया में अमान होगा। कोफी अन्नान मुस्लिम नहीं था, गुजर गए बेचारा, क्रिश्चियन था, फिर भी उसने इमाम अली का मैसेज सबको दिया और उसको अमल करने का उसने इंस्ट्रक्शंस दिया था। रसूल खुदा ने कहा तुम इल्म हासिल करो, उसके बाद आपको 2 चीज़ करने का है। नंबर 1, उस इल्म पे अमल करो। हमारे पास इल्म बहुत है मगर अमल नहीं है। रसूल खुदा ने कहा कि अमल करो उस पर, नंबर 1। दूसरा, वो अमल शेयर करो। देखिए ये इंस्ट्रक्शन, ये गाइडेंस जो है बहुत डीप रूटेड है। अगर हम एक दूसरे का जो इल्म मिला है इधर से एक के साथ जो हम शेयर करेंगे तो क्या होगा, पूरा समाज, पूरी कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल लेवल उसका बढ़ता जाएगा। जब हम मिलेंगे तो सिर्फ नॉलेज के ही बातें करेंगे, गीबत नहीं करेंगे। ये टीवी पे क्या आया, यूट्यूब में नया क्या आया, इसकी बातें नहीं करेंगे। हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता जाएगा। जिस तरह यूनिवर्सिटी जाते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं, उनका माहौल अलग होता है, और जो उधर पढ़ के शाम को घर जाते हैं उसका अलग होता है, क्योंकि उनको इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं मिलता, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो हमको ये 2 जो हमको कहा गया, आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं आया सांगली में आप बहुत कुछ कर रहे हैं, थोड़ी टिंकरिंग की ज़रूरत है बस। जितने जमाते हैं इंडिया में आप बहुत से काम कर रहे हैं, आपका जो सिस्टम है जमात का, और बहुत से वॉलंटियर्स को, बहुत से लोगों को अपने साथ में लिया, हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। मदरसा में भी इतनी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटा गया, सबके पास कोई, तब भी काम होगा। इसलिए दूसरी जमातों के सिवा इधर इतना अच्छा हुआ है क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है। अब आप सिर्फ पूरी कौम को जो भी जमात करता है, जो भी जमात गाइडेंस देते हैं, उसमें हमको अमल करने की ज़रूरत है। खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ अपना ही स्कूल है, तो उसका भी एडवांटेज ले सकते हो। स्कूल को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत हो, अगर स्कूल में पैसे की ज़रूरत हो तो आप दे, क्योंकि वो पढ़ा रहे थे आपके ही बच्चों को, आपके ही बच्चे टॉप लेवल पे आ जाए, इसलिए तो आप स्कूल भेजते हैं। देखिए भावनगर में मैं मेहदी स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, और
جو لڑکا میری اسکول میں نہیں آتا اس کے فادر کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا لڑکا میری اسکول میں کیوں نہیں آتا؟ ارے میں تو میری اسکول سے بہت اچھی اسکول میں بھیجتا ہوں، اس لیے میں میری اسکول نہیں بھیجتا. ٹھیک ہے، اب اسکول اچھا ہے، وہ دوسرا اسکول میرا بچہ جاتا ہے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، ریزلٹ دیکھیں گے اس اسکول میں ٹاپر جو ہے 96% ہے. میری اسکول میں جو بھی آیا ہو مثلا اس کا 91% ہے، یعنی میری اسکول ادھر سے اچھا نہیں، قبول. اس کے بعد دیکھیں اس اسکول میں مسلمان کے سوا بہت سے الگ بچے الگ الگ ریلیجن کے ہوتے ہیں. اب رزلٹ دیکھو، میری اسکول کا 91، نمبر 2 وہ پہلا مسلمان، دوسرا مسلمان، تیسرا مسلمان، سے سب مسلمان. جس کو اسکول میں نے سوچا کہ بہت اچھا ہے اس میں دیکھا فرسٹ ون 96% نان مسلم، سیکنڈ نان مسلم، تھرڈ نان مسلم، فورتھ نان مسلم. مسلم کدھر ہے؟ نمبر 20، اور وہ بھی 70%. اینالائز کیا ہم نے، کیونکہ یہ سوچ غلط ہے. اسکول اچھا ہے مگر کس کے لیے؟ غیر مسلم کے لیے. ان کے پاس پڑھنے کا ایک سسٹم ہے، غیر مسلم زیادہ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. اچھا اسکول ہے غیر مسلم کے لیے، ہمارے لیے نہیں. ہمارا بچہ ادھر نمبر 20 آتا ہے. اگر میری اسکول اس سے بہتر میں ہے نہیں، اس کا ٹاپر مسلم ٹاپر 70% ہے، ادھر مسلم کا ٹاپر 91% ہے. ادھر بھی آپ اسی اسکول کا آپ کمپیئر کیجیے. اگر آپ کا لڑکا اس اسکول میں نہیں جاتا تو آپ دیکھیے جس اسکول میں جاتا ہے ٹاپر کدھر ہے، مسلمان ٹاپر کدھر ہے اس اسکول میں. ہم کو بہت کام کرنا پڑے گا. آیت اللہ سستانی کا ہم پہ گائیڈنس ہیں کہ پہلے جب مومنین جاتے تھے، یہ میری اسکول کے ٹرسٹیز ہر سال عراق جاتے تھے اور آیت اللہ میں ملتے تھے. ہر سال آیت اللہ کہتے تھے کہ تم بچوں کو پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. چلیے مرتبہ تقریباً 4-5 سال پہلے وہ گئے اور مجھ کو ساتھ لے گئے. آیت اللہ نے نہیں کہا کہ تم ایجوکیشن پہ زیادہ کوشش کرو، اس پہ محنت کرو، نہیں. آیت اللہ نے فرمایا کہ تم اب کوالٹی ایجوکیشن پر زیادہ کوشش کرو. ایسا کوشش کرے کہ پورے انڈیا میں ٹاپر، سب ٹاپر، ہارٹ سرجن ٹاپ، ایڈمنسٹریٹر ٹاپ، جو بھی ٹاپ ہوئے سب جگہ کے ٹاپ میں شیعہ ہونی چاہیے. اس کے اب ہم آیت اللہ کا ہم کو گائیڈنس تھا کہ ہم کوالٹی پہ جائیں تاکہ ٹاپرز جو ڈیسیشن میکرز ہیں ادھر ہم آ جائیں. آج جو انڈیا میں جو ڈیسیشن میکنگ ایریا ہے، جو ڈیسیشن میکرز ہے ادھر ہم نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں وہ تو ہمارے خلاف اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا اور یہ لو پاس کیا ہے، بابا تم ادھر ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کرے؟ ہم کو اسلام نے بہت سے ایجوکیشن دیا ہے. آج میں کہہ رہا تھا کہ تقریباً 4-5 سال پہلے کسی نے پوری دنیا کا ریسرچ کیا، وچ کنٹری میں سب سے زیادہ اسلامک رولز اور سسٹم اپنایا گیا ہے. وچ کنٹری؟ پوری دنیا میں ٹاپ آیا آئرلینڈ، 4th آیا فن لینڈ. سب ایک کے بعد اگر تم ادھر جاؤ گے تو دیکھو گے ان کا جو لوز ہے، ان کا سسٹم ہے وہ اسلامک ہے.
اور مسلمان دیش دیکھیں گے وہ بالکل نیچے. دوسرے اپناتے ہیں، ہم اس سے دور ہیں. آپ بچے کو بہت کام کرنا پڑے گا. میرا عمر ہو گیا ہے، انشاءاللہ خدا کرے میں زندہ ہوں جب امام آئے، مگر موسٹ پروبیبلی اب ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ جو دنیا میں اب جو ہو رہا ہے اور نیچرل ڈیزاسٹرز ہر روز کچھ نہ کچھ. اس ونٹر میں کتنے نیچرل ڈیزاسٹرز تھے پوری دنیا میں. اب ٹائم آ گیا ہے امام کی ظہور کا. انشاءاللہ امام ظہور ہوں گے تب آپ زندہ ہوں گے. آپ کی کوالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ امام کا آپ مدد کر سکے. میرا ٹائم چلا گیا ہے. آپ کے زمانے میں آپ کو اس کو ترقی کرنے کا ہے، اور فریضہ ہے آپ کے پیرنٹس کا. اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کو نہیں انکریج کرتے، آپ تو کچھ سمجھتے ہیں، آپ اسکول تو جاتے ہیں، تو اسکول جانا، اسکول میں کوشش کرنا کہ آپ بھی ٹاپرس ہو. یہ نہیں ہے کہ نمبر 1 میں صرف ایک ہی ہونی چاہیے. کس نے کہا نمبر 1 میں ایک ہی ہونی چاہیے؟ پورا کلاس نمبر 1 ہو سکتا ہے. کسی کے پاس 5 روپے ہے اور اس سے زیادہ اگر 50 روپیہ ہے تو 50 روپے والا بہتر ہے نا، ہے نا. مگر کلاس میں ٹاپرز میں جو نمبر 1 ہے اس کا ایک ہی نمبر ہے، اور جو 30واں ہے 30 ہے اس کے پاس، کیا وہ بہتر ہے 30 والا؟ نہیں، الگ ہے، الٹا ہے. آپ کو کوشش کرنے کا ہے اور سب نمبر 1 پہ آئے اور ایک دوسرے کو ساتھ میں لے جائے. پیرامڈ جو ہے، پیرامڈ آپ کو میں کہوں پیرامڈ بناؤ تو پیرامڈ ایسا کریں گے. اسلامک اس پیرامڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اس پیرامڈ میں چڑھنا ایزی ہے اور نیچے بہت سی جگہ ہے، سب نیچے ہے. جتنا آپ اوپر جاؤ گے لوگ کم ہوتے جائیں گے. اوپر پہنچے صرف ایک ہی آدمی ہے. اسلامک پیرامڈ ایسا ہے، جتنا اوپر جاؤ اس کو آپ کو دکھانی چاہیے بیٹر اینڈ بیٹر پیپل، اور اوپر سب سے سب. تو آپ کو اب یہ پیرامڈ ہے، وہ پرانا پیرامڈ تھا تو آپ اس طرح چڑھ سکتے تھے. آج کا پیرامڈ آپ نہیں چڑھ سکیں گے، کیونکہ اس طرح کس طرح سے جاؤ گے؟ اوپر سے کسی کو آپ کو کھینچنا پڑے گا، یا تو نیچے سے کوئی آپ کو پش کرنا پڑے گا، تب بھی آپ اوپر آئیں گے، ہے نا. آپ ایک دوسرے کو اوپر لے جانے کا ہے، اور اوپر پہنچے گا. یہ اوپر ہو گیا ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ یہ پیرامڈ اس کی حد نہیں ہے. میں نے ادھر اسٹاپ کیا، مگر یہ اوپر جا سکتا ہے، اوپر جا سکتا ہے. یہ پیرامڈ کی انتہا نہیں ہے. آپ اس پیرامڈ کو ایک دوسرے کو پکڑ کے لے جاؤ. ایک کلاس میں اگر تمہارا دوست نمبر 5 آیا، تو نمبر 1 آیا، تمہارا بھی قصور ہے. اپنے دوستوں کو لے جاؤ، اوپر پہنچو، امام کی تیاری کرو. بس مجھے اتنا ہی میسج دینا تھا. آپ کیجیے، اگر کسی کو سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. تو مجھے ابھی ٹرین پکڑنے کا ہے، جاتا ہوں. آپ کے ساتھ میں آیا تو ملا، میں بہت خوش ہوا ہوں. انشاءاللہ جو بھی میں نے تھوڑا سا کہا اور آپ سے میں نے بہت سیکھا. یہ تو ڈیفینیٹ فیکٹ ہے. آپ کے پاس سے میں بہت لے جاتا ہوں اور وہ علم لے جاتا ہوں، اور جس طرح میں نے کہا انشاءاللہ اس پر میں عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی بتاؤں گا. تو یہ انشاءاللہ میں کروں گا، اور آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں، آگے بڑھے، جتنا آگے بڑھنا ہو تو بڑھے. اگر آپ دینی تعلیم پہ کوشش کریں گے
दुनियावी तालीम पे कोशिश करेंगे तो आप जब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फार्मासिस्ट बनेंगे, उसके साथ बन के आप कौम जा सकेंगे, एक आलिम बनेंगे। आपके पास दीनी इल्म होगा, दुनियावी इल्म होगा। आज इस वक्त लंदन में तकरीबन 20 उलमा हैं जो प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, आई ऑप्टिशियन है, सब किस्म के हैं, फार्मासिस्ट हैं, मगर उसके साथ वो कौम जाके आलिम बन के आए हैं। अब वो काम करता है, कमाता है, उसके साथ वो पूरी दुनिया में जाते हैं मजालिस पढ़ने के लिए, और वो भी उसके लिए हदिया नहीं देते क्योंकि अल्लाह ने उसको दे दिया है बिना। आपको भी ऐसा ही करनी चाहिए। आप पढ़े, दीनी में टॉप और दुनियावी में भी टॉप। नीचे कोई जगह नहीं है नीचे रहने का, ऊपर कितनी जगह है, और जितना जाना हो ऊपर आप जा सकोगे। डॉक्टर आए आपके घर में, आप खड़े होते हैं, क्यों? उसने सूट पहना, इसने अच्छा ब्रीफ का इसलिए आप खड़े होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। वो नॉलेज, उसकी नॉलेज को आप सलाम कहते हैं, नॉलेज को सलाम। इसलिए तो आप डॉक्टर है, सब फौरन आप खड़े हो जाते हैं, उसकी नॉलेज को आप सलाम करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास नॉलेज है तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, और आप उसके रिस्पेक्ट के सिवा, ठीक है, वो जिल्लुमंतशा व तुइज़्ज़ुमंतशा, ठीक है, वो सब अल्लाह की तरफ से है, मगर आपको कोशिश करनी है। एक मेन इम्पोर्टेंट थिंग बहुत ज़रूरी है। तो अब आप जो इंशाअल्लाह तकरीबन इसी में 10 खत्म कर दिया नहीं? अच्छा, हमारे पास एक सिस्टम है आपको रिवॉर्ड देने के लिए। अगर आप में से स्टैंडर्ड 10 के बाद, लड़कियाँ भी स्टैंडर्ड 10 के बाद कोई भी शिया इंडिया में 86% से ज़्यादा लाया तो फौरन मुझे व्हाट्सएप पे आपका रिजल्ट भेजें या ईमेल से। वो देख के कमेटी तय करेगा, हाँ ठीक है, आप मुस्तहक है रिवॉर्ड के लिए। डिपेंडिंग ऑन आपने कितना मार्क्स लाया, आपको फौरन 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ या 3000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। वो आपका है, आपको भेजना पड़ेगा आपका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड, और विदिन 2 आवर्स आपके अकाउंट में आ जाएगा। दिस इज ओनली फॉर यू टू गो एंड हैव सम रिफ्रेशमेंट्स, टू बाय न्यू जीन्स, टू बाय न्यू क्लोथ्स, आपका है। और इनाम है कौम की तरफ से आपको मुबारकबाद देने के लिए। तो भी ये याद रखो, ये 7 साल से चल रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है, अफसोस की बात है। स्टैंडर्ड 10 के बाद हर साल 10th का भेजा, 11th का, 12th का, 3rd का, PhD, 2nd PhD, 3rd PhD, जो भी आप करें, जब भी आपको सर्टिफिकेट मिले 86 से ज़्यादा है भेजें। अगर 96 मिला है तो 3000 मिलेगा, वो आपके ऊपर है। आपको कितना चाहिए? तो 1000 चाहिए, 3000 चाहिए, जितना मिले नहीं, जितना मिले तुम पे है। हाँ, किसी को साइंस करना है, डॉक्टर बनना है, तो क्या बनोगे मालूम नहीं, जितना मिले उसके बाद देखूंगा, नहीं है। जितना मिले आप पे है, आपकी कोशिश पे है। मुझे डॉक्टर बनना है और मैं 620 नीच में लाऊंगा, ये आपकी जितना है उसके बाद मैं देखूंगा, नहीं, इतना लाना आप पे है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी का मैसेज है आप सबके लिए। उसने कहा था, मैं भूल गया, उसने कहा था कि सब मोमिनीन को हर जमात में मेरा सलाम पहुंचाना।
اور اس کے بعد اس کا اس دفعہ اس کا صرف ہائر ایجوکیشن کے لیے میسیج ہے آپ کے لیے. اس نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہماری قوم کے کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ میں ہائر ایجوکیشن 10th کے بعد میں نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں. ہر ایک کو 10th کے بعد جس کو زیادہ پڑھنا ہے، جس کو کالج میں ایڈمیشن مل گیا ہے، ان کو مختار بھائی اس کا فیس دیں گے، اس کا خرچہ دیں گے تاکہ آپ پڑھ سکیں آرام سے. کوئی نہ کہے ایک بھی اسٹوڈنٹ کہ میں نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایک تو آپ اچھا مارکس لاؤ تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئس کریم کے لیے 1000 پاؤنڈ ملے گا، اور زیادہ پڑھنے کے لیے آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کا فیس اور سب کیا جائے گا. اوکے، تو کسی کو سوال ہے، کسی کو پوچھنا ہے؟ اوکے، تھینک یو ویری مچ. اور خدا حافظ. آپ کو ملنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت سے مومنین سے باتیں ہوئی ہیں الحمدللہ. میں آپ کے لیے خوشی ہوئی. اسکول دے گا، میں نے مدرسہ دے گا. آپ کے پاس 2 ٹاپ کوالٹی انسٹیٹیوشنس ہیں، اس کا آپ ایڈوانٹیج لیں. آپ کے بچوں دونوں انسٹیٹیوشنس کا آپ ایڈوانٹیج لیں اور ایک اچھا انسان بنیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. دعائے سلامتی میں زمانہ پڑھ کے پروگرام کو بسم اللہ.